بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پرسوں ہم نے انشاءاللہ لیسن نمبر 3 کا جو پارٹ نمبر 2 تھا ہم نے پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ کون سا پڑھا تھا ہم نے؟ پارٹ نمبر لیسن نمبر 3 کا پڑھا تھا۔ کس لیسن کا پڑھا تھا؟ ہاں، لیسن نمبر 3 کا پارٹ نمبر ہم نے 2 پڑھا تھا۔ وہ کس بارے میں تھا؟ زیر کے بارے میں تھے۔ کس بارے میں تھا وہ؟ زیر کے بارے میں۔ آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ پیش کے بارے میں۔ یہ کس بارے میں ہے؟ پیش کے بارے میں۔ اب یہاں پر لکھتا ہے، سمجھی نیچے دیکھیے، جو پیش ہے، پیش جو کیا ہے؟ لفظ پیش۔ کیا ہے لفظ؟ وہ کیا ہے؟ گول ہے۔ جیسے سر ہوتا ہے، نیچے سے تھوڑی سی اس نے جو لائن ہے اس کو کیا کر دیا؟ ٹیڑھی کر دی۔ جیسے واو ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے زیر پڑھی تھی، یہ جو زیر ہے، یہ زیر حرف کی نیچے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے یہ زیر؟ کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے۔ اسی طریقے سے جو زبر ہوتی ہے، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ ہاں، آپ کو پہچان ہوگی زبر کی، زیر کی، پیش کی، کہ زبر کیسا ہوتا ہے، زیر کیسا ہوتا ہے، پیش کا کیسا ہوتا ہے۔ شکل، ان کی شکل آپ کو پتہ چل گئی نا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو زبر ہے اور زیر ہے، ان کی شکل آپس میں کیا ہے؟ سیم ہے۔ کیا ہے؟ یکساں ہے۔ کیا ہے؟ یکساں ہے۔ لیکن آپ کو اتنا پتہ چل گیا، جو زبر ہوتا ہے یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ جو زبر ہوتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جو زیر ہوتا ہے یہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پیش ہے، پیش کی بھی شکل آپ کو پتہ چل گئی۔ آگے پڑھتے ہیں پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں آگے، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیش ہے، پیش کو کیا پڑھنا چاہیے؟ معروف پڑھنا چاہیے، اور مجہول آواز سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ضروری ہے۔ آگے لکھتا ہے تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یہاں پر پیش کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیش کو بھی تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ذرہ برابر بھی نہیں کھینچنا ہے۔ یاد رکھو آپ۔ آگے فرماتے ہیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ پیش کی آواز کہاں جاتی ہے؟ آگے کو۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا تھا زیر کی آواز کہاں کو جاتی ہے؟ نیچے کو۔ اسی طریقے سے آپ نے پڑھا تھا زبر کی آواز کہاں کو جاتی ہے؟ اوپر کو۔ شاباش۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ کہاں کو جاتی ہے؟ اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہونٹوں کے کنارے کون سے ہیں؟ یہ والے، یہ اور یہاں سے اور یہاں سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہونٹوں کے کنارے۔ اور کہتے ہیں اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں، اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ ہاں، بیچ یہاں سینٹر والا یہ ہے۔ جیسے ہم پڑھیں گے، نیچے آپ کو مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم پڑھیں گے حمزہ پیش او، میری طرف دیکھیے۔ جیسے کیا پڑھیں گے ہم؟ حمزہ پیش او۔ جیسے ہم کریں گے او، ہونٹ یہاں سے بھی گول، یہاں سے پورے ہونٹ گول آ جاتے ہیں، اور جو بیچ کا حصہ ہے یہ کیا رہتا ہے؟ کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ شاباش۔ آگے پڑھیں گے ہم، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، سا پیش سو، سا پیش سو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، خا پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، زال پیش زو، زال پیش زو، را پیش رو، را پیش رو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو، صاد پیش سو، صاد پیش سو، ضاد پیش زو، ضاد پیش زو، طا پیش قو، طا پیش قو، ظا پیش زو، ظا پیش زو، عین پیش عو، عین پیش عو، غین پیش غو، غین پیش غو، فا پیش فو، فا پیش فو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، کاف نہیں کاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، لام پیش لو، میم پیش مو، میم پیش مو، نون پیش نو، نون پیش نو،
واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ یہ ہم نے الف سے لے کر حمزہ سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف آتے ہیں ان سب حروف کو ہم نے کیا کیا، پیش کے ساتھ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی مشق ہے، کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھیں گے را پیش رو، سین پیش سو، رو سو، لام پیش لو، رو سو لو، سین پیش سو، دال پیش دو، سو دو، سین پیش سو، سو دو سو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فوقی دا، قاف پیش او، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتی لا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے جو مشق ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو نیچے والی مشق ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے ہوتے ہیں؟ ایک طریقے سے ہم نے جوڑ کے ساتھ ہجے کے ساتھ ہم نے کیا کر لیا؟ پڑھ لیا۔ اب ہم رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ؟ جو دوسری والی لائن ہے ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نہ زبر کو کھینچنا ہے، نہ زیر کو کھینچنا ہے، نہ پیش کو کھینچنا ہے۔ اب تینوں حرکات مل کر ایک جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے نو کی سا، کا رو ما، رولی ما، ہودیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کس کے ساتھ پڑھا؟ رواں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اب تیسرا ہے قاعدے کے ساتھ پڑھنا۔ کس کے ساتھ پڑھنا؟ اب جو پیش ہے، پیش کا بھی یہی قاعدہ ہے، صرف پیش کے اندر آئے گا کہ حرف کے اوپر پیش ہے۔ جیسے مثال کے اوپر یہاں پر لکھا ہے صاد، کیا لکھا ہے؟ صاد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اور آگے وہی ہے، لاسٹ پر جو صرف آئے گا کہ جو پیش ہے، جیسے ہم پڑھتے تھے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور پیش کی جو آواز ہے اب یہ کہاں جائے گی؟ آگے کو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ پیش تو، آواز کہاں کو جاتی ہے؟ آگے کو، ٹھیک ہے۔ اس کا قاعدہ پڑھیں گے صاد پیش سو، صاد کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے واو کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سین کی نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ آج ہمارے انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 بھی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ ہم نے لیسن نمبر 1 پڑھا مفردات کے بارے میں، دوسرا لیسن ہم نے پڑھا مرکبات کے بارے میں، اب تیسرا جو لیسن ہم نے پڑھا وہ کس کے بارے میں پڑھا؟ حرکات کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ حرکات آپ کو پتہ چل گئی کہ حرکات کہتے ہیں حرکت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ چاہے حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو، حرف کے نیچے، جیسے جو زبر ہے اس کو حرکت بولتے ہیں، یہ زبر کے اوپر ہوتی ہے، کبھی حرف کے کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ حرف کے اوپر جو بھی حرکت آئے گی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت، اور حرکت کی جمع حرکات۔ اب یہاں پر حرکات اسی لیے انہوں نے کہا تھا کیونکہ لیسن نمبر 3 کے
اندر انہوں نے 3 حصے بنائے تھے. 3 حصوں میں سے پہلا حصہ کس کے بارے میں تھا؟ زبر کے بارے میں، دوسرا زیر کے بارے میں، اور تیسرا کس کے بارے میں تھا؟ پیش کے بارے میں. اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ لیسن نمبر 3 کے اندر حرکات. آج ہم نے انشاءاللہ حرکات کو پورا پڑھ لیا. اب ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے کوشش کریں گے قرآن پاک پڑھنے کی، کیونکہ اگر ہم نے یہاں اچھی طرح پڑھا اور قرآن کے اندر استعمال نہ کیا تو کل ہم کیا بنیں گے؟ مجرم بنیں گے. کیا بنیں گے؟ مجرم اور گنہگار ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے ہم جیسے یہاں کوشش کر کے اچھی طرح پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے اندر بھی کیا کریں گے؟ مشق کریں گے. جیسے ہی ہمیں 10-12 تختیاں ہو جائیں گی، 10-12 لیسن ہم پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک دن قرآن پاک پڑھیں گے، ایک دن نورانی قاعدہ پڑھیں گے، تاکہ ہماری جو مشق ہے جس کو ہم بولتے ہیں کیا ہوم ورک، تاکہ ہمارا ہوم ورک بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلتا رہے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ کس طرح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم.